بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رانا عطا اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج میں جو میڈیسن لے کے آیا ہوں وہ ہے اپینڈکس کے بارے میں، یعنی کہ اپینڈیسائٹس۔ اپینڈیسائٹس ایک ایسا مرض ہے جو پیٹ کے اندر چھوٹی آنت اور بڑی آنت کے اینڈ میں ایک چھوٹا سا 2 سے 3 انچ کی ایک چھوٹی سی آنت ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی خوراک کا ذرہ چلا جائے تو اس میں سوزش آنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ اتنی زیادہ سوزش ہو جاتی ہے کہ یہ بہت جلد پھٹ بھی سکتی ہے۔ تو اس کا علاج ایلوپیتھی میں جو ہے وہ اس کا آپریشن ہے، وہ اس کا آپریشن بتاتے ہیں، یعنی کہ یہ اس کو پیٹ کو چیر پھاڑ کے اس کے اندر سے وہ آنت ہی نکال دی جاتی ہے، وہ ذرہ ہی وہ چھوٹی جو ہے ودود سی اس کو نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ بڑی آنت کے ساتھ لگی ہوتی ہے اور پیٹ کے دائیں طرف اور ناف سے تھوڑا ہٹ کے تھوڑا نیچے ہوتی ہے۔ تو اس کی جو لمبائی ہوتی ہے یہ چھوٹی انگلی کے جیسی ہوتی ہے، اور اس کی 2 سے 3 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے، اور یہ آگے سے بالکل بند ہوتی ہے۔ اس میں سے خوراک کا یعنی کہ ذرہ جو بھی گزر جاتے ہیں اگر نارمل حالت میں ہو تو کبھی کبھی اس میں پیٹ کے کیڑوں کی وجہ سے بھی یہ ہوتی ہے، اور اس میں انفیکشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے آنت کے ساتھ لگا ہوا ہے، پیٹ کے دائیں سائڈ پہ ہوتی ہے، اور یہ چھوٹی آنت جب ختم ہوتی ہے وہاں بڑی آنت کے ساتھ یہ اس کا، اور درد اتنا شدید ہوتا ہے کہ مریض برداشت نہیں کر سکتا، اور جب یہ مرض ہو رہا ہوتا ہے یعنی کہ انفیکشن اس کے اندر ہو رہی ہوتی ہے، یعنی اپینڈیسائٹس جب ہو رہا ہوتا ہے تو مریض کو بہت زیادہ تیز بخار ہوتا ہے، یعنی کہ بخار جو ہوتا ہے 104 سے 105 تک ہوتا ہے، اور اس میں درد جو ہوتی ہے بہت شدید قسم کی ہوتی ہے جو ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ تو اس کا جو علاج ہومیوپیتھک میں بڑا ہی آسان اور کارآمد ہے، اور بغیر چیر پھاڑ کیے ہوئے آپریشن کے بغیر بہت ہی جلد مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے باقاعدہ علاج سے، ہومیوپیتھک کے باقاعدہ علاج سے یہ مرض بہت جلد ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس کا اگر سوزش بہت زیادہ ہو اور بہت ٹائم گزر چکا ہو، اس کا علاج نہ کیا جا سکا ہو تو اس کا آپریشن بھی کروانا ٹھیک ہے۔ تو آپریشن جو کروانا اس کے لیے بہت ہی اس وقت کارآمد ہے، کیونکہ جو بھی طریقہ علاج ہے کسی سے بھی انسان کو اس سے علاج کروانا چاہیے، تو اس میں بہت زیادہ اس مریض کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے جسمانی طور پہ، اور اگر اس کا ڈاکٹر آپریشن کہتے ہیں تو آپریشن کروانا چاہیے۔ اس کی تشخیص ایسے ہوتی ہے کہ پیٹ کے ناف کے ساتھ جو سائڈ پہ تھوڑا سا ہے اس کو دبانے سے بہت شدید درد ہوتا ہے، اور اس کا الٹرا ساؤنڈ سے بھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ اس میں سوزش ہے کہ نہیں، اور یہ کتنے یہ سٹیج پہ ہے کہ یہ اس کا علاج ادویات سے ہو سکے۔ تو اگر تو یہ آخری سٹیج پہ ہو، اس پھٹنے کے قریب ہو، بہت زیادہ سوزش ہو، تو پھر اس کا آپریشن ہی کروانا بہتر ہے۔ تو اس سے پہلے اگر ہومیوپیتھک کی میڈیسن جیسے ہی یہ پین سٹارٹ ہوتے ہیں، اس کے درد سٹارٹ ہوتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ ہومیوپیتھک کی میڈیسن لیں اور کسی مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں جو اس کو سمجھداری سے اس کا علاج کر سکے اور اس کی تشخیص کر سکے، اس سے جا کے اس کا علاج کروانا چاہیے۔ تو یہ مرض جو ہے یہ قابل علاج ہے، اور بغیر آپریشن کے ہومیوپیتھک میں اس کا علاج ہے، اور بہت سے مریض اس سے شفا یاب ہوئے ہیں بغیر آپریشن کے۔ تو آج وہ ہمیں دعائیں دیتے ہیں ہومیوپیتھک ڈاکٹروں کو، اور یہ اس کا علاج جو ہے باقاعدہ ہونا چاہیے، اور اس کی جو میڈیسن ہے پہلے تو لائکوپوڈیم 1 کے اندر 1 ہفتے کے بعد دوبارہ اس کی خوراک کو دہرایا جانا چاہیے، رپیٹ کیا جانا چاہیے۔ تو اس کی یعنی کہ اگر آج ایک ڈوز دی گئی ہے 1 کی، تو بالکل 7 دن کے بعد، یعنی کہ اگر جمعے والے دن دی جاتی ہے میڈیسن تو اگلے دن
اگلے 7 روز کے بعد ہفتے والے دن اس کی 1 ایم کی ایک خوراک دینی چاہیے۔ اس کے بعد اس کی جو باقاعدہ سے میڈیسن ہے آئرس ٹینکس، جو اس کی ہے آئرس ٹینکس کی 30 پاور کی جو میڈیسن ہے، اس کو دن میں 3 مرتبہ 5 قطرے آدھے کپ پانی میں، اگر تو پانی نیم گرم ہے تو سب سے بہتر ہے، اس کا رزلٹ بہت اچھا آئے گا۔ تو دن میں 3 مرتبہ 5 قطرے اس کے استعمال کریں۔ اور اس کے ساتھ ایک اور میڈیسن ہے نکس وامیکا۔ نکس وامیکا 30 پاور کی، وہ بھی 3 ٹائم اس کے ساتھ ہی دینے ہیں، اس کے 5 قطرے آدھے کپ پانی میں، خصوصاً طور پہ رات کو جو ڈوز لینی ہے وہ سونے سے پہلے لے لینی ہے۔ تو اس کا باقاعدہ 1 ڈیڑھ ہفتے تک علاج کرنے سے، یہ میڈیسن پراپر دینے سے بہت جلد شفا یاب ہو جاتا ہے مریض، اور اس کو آپریشن کی تکلیف سے بہت جلد بچ جاتا ہے۔ یہ اس کا پراپر علاج کروائیں۔ اور اگر میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور یہ ویڈیو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔